سامعین محترم، جس بات کی طرف میں جانا چاہتا ہوں وہ خطبہ ہے جو آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ماہ شعبان المعظم ختم ہونے کو تھا، آخری دن تھا، سرور کائنات فخر موجودات سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کی عظمت و فضائل پہ مشتمل ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اسی لیے علماء، خطباء، واعظین ماہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل یہی خطبہ جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا اسی کو بیان کرتے ہیں۔ تو میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اسی خطبے کو آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں۔ یہ خطبہ ہے کیا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی بیان کرتے ہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ کب؟ فرماتے ہیں خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان کی آخری تاریخ کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ کیا تھا؟ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، فرمایا اے لوگو تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ فرمایا اس مہینے کی عظمت اور برکت یہ ہے جو آنے والا ہے، اس کی عظمت کو اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا کب؟ رمضان المبارک میں۔ تو سامعین محترم، رمضان المبارک میں قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا گیا۔ اور دوسری بات، اس ماہ مبارک میں جس رات میں قرآن نازل کیا گیا وہ رات بڑی عظیم اور بابرکت رات ہے، بڑی اہم رات ہے۔ وہ رات کون سی ہے؟ جس کو 27ویں شب کہا جاتا ہے، 26 کا دن گزر جاتا ہے اور رات جو آتی ہے وہ رات جو ہے وہ نزول قرآن کی رات ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اور فرمایا یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر رات ہے۔ سامعین محترم، اس رات کی عظمت کا بھی عنوان نہیں ہے، لیکن اتنا یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ذرا یہ بتاؤ، قرآن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے، اور جب قرآن کے آنے کی جو رات ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، تو یہ بتاؤ کہ جس رات آمنہ کا لال تشریف لایا وہ رات کتنی افضل و اعلیٰ ہوگی۔ اسی لیے تو مواہب الدنیا کے اندر جو ہے وہ امام قسطلانی علیہ رحمہ نے اور شیخ محقق نے اپنی مدارج النبوت کے اندر جس بات کو نقل کیا وہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ مولدہ افضل من لیلۃ القدر، لیلۃ القدر سے لیلۃ المیلاد افضل ہے، اس لیے کہ حضور آئے تو رات آئی۔ لیلۃ القدر حضور کی وجہ سے آئی، اگر حضور نہ ہوتے تو لیلۃ القدر بھی نہ آتی۔ تو اسی لیے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور محقق فرماتے ہیں کہ لیلۃ مولدہ افضل من لیلۃ القدر، لیلۃ القدر سے بھی افضل جو رات ہے وہ حضور کی آمد کی رات ہے۔ اس لیے اس رات کو، اس کو پہچانو کہ یہ کتنی عظمت والا مہینہ ہے،
मुबारक और माह रमजान मुबारक की अजमत को बयान करते हुए हुजूर ने फरमाया मन क़ामा लैलतुल क़द्र, जिसने माह रमजान मुबारक में क़याम किया, फरमाया ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, फरमाया ईमान के साथ और नियत ये थी कि मेरा रब राजी हो जाए, तो फरमाया रब्बे जुल जलाल उसके पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, ये माह मुकर्रम बड़ा अज़मत वाला है, बड़ी रहमतों और बरकतों को अपने अंदर समेटे हुए है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे में ये जुमला इरशाद फरमाया ऐसा महीना है जिसके रोजों को अल्लाह तबारक व तआला ने फर्ज करार दिया है। इस महीने के रोजे, माह रमजान के रोजे फर्ज करार दिए गए। और फिर यही नहीं बल्कि फरमाया कि रब का कुर्ब हासिल करने के लिए नमाज तरावी में जो है वो इसके क़याम को जो है वो नफल बनाया है कि इसके तक़र्रुब हासिल किया जाए। जब बंदा रब का कुर्ब पा लेता है तो फिर ये तो सूफिया ही जानते हैं कि रब का कुर्ब जब बंदा पाता है तो फिर जो है वो रब्बुल जलाल की रहमतें और बरकतें और रब्बुल जलाल की इनायात की जो बारिश होती है, ये वही जान सकता है कि क्या रब की रहमतें हैं और क्या लुत्फ है उसके अंदर। ये बताओ तो सही, सोचो तो सही कि जब बंदा रमजान में भूखा और प्यासा होता है और फिर उसके जिस्म को जो लज्जत महसूस होती है, पूरा दिन कभी कुछ खा लिया कभी कुछ पी लिया, लेकिन रमजान में जब रोजा रख लेता है तो फिर हर चीज से मुंह मोड़कर फिर रब की रज़ा के लिए रोजा रखा होता है। बंदा खाता भी नहीं, छुप के भी नहीं खाता। वजह क्या है कि इसके अंदर लज्जत ही कुछ और हो रही होती है। जब ये बताओ एक रोजे की शान ये है, तो ये बताओ जब बंदा क़याम में खड़ा होगा नमाज तरावी में, कुरान की तिलावत हो रही होगी, तो रब्बुल जलाल की कितनी रहमतें नसीब होंगी और रब्बुल जलाल अहकमुल हाकिमीन जल्ल व अला का कुर्ब कितना नसीब होगा। आगे इरशाद फरमाया कि जो बंदा माह रमजान में एक नेकी करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको गैर रमजान में अदा किया हुआ एक फर्ज के बराबर सवाब अता फरमाएगा। नेकी का सवाब, यूं कह लें नफल का सवाब, फर्ज के बराबर। और फरमाया एक फर्ज का सवाब जो है वो कितना है? फरमाया गैर रमजान में अगर बंदा 70 फर्ज अदा करे तो रमजान में एक फर्ज अदा करने से उतना अजर अल्लाह अता फरमाता है। एक रिवायत के मुताबिक हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इब्ने आदम का हर अमल 10 गुना से बढ़ाकर 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। 10 गुना से 700 गुना तक ज्यादा अजर दिया जाता है जो बंदा एक अमल जो है माह रमजान में करता है। तो सामने मुतशम फरमाया हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक और हदीस नकल करते हैं, फरमाते हैं कि इज़ा दखला रमज़ान फुतिहत अबवाबुस समा, फरमाते हैं कि जब माह रमजान दाखिल होता है तो रब्बुल जलाल आसमानों के दरवाजों को खोल देता है। और दूसरी वफी रिवायतें फुतिहत अबवाबुल जन्ना, और जन्नत के दरवाजों को खोल देता है। वकुल्लिकत अबवाबुल जहन्नम, और जहन्नम के दरवाजों को बंद कर देता है। वसुलसिलतिश शयातीनो, और शैतानों को जकड़ देता है। वफी रिवायतिन फुतिहत अबवाबुर रहमा, रब्बुल जलाल रहमतों के दरवाजों को खोल देता है। ये वो माह मुकर्रमा रहा है। सामीन मुतशम इतनी बरकत वाला है, इतनी उज़्मत वाला है। हजरत सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये रिवायत करते हैं, कहते हैं कि आकाए दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, मैंने अपने कानों से मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे,
نمازی کو نماز کے دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا، حج کرنے والوں کو حج کے دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا، صدقات و خیرات کرنے والوں کو اس دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا، لیکن ہر عمل کرنے والا اپنے اپنے دروازے سے جنت میں داخل ہوگا، لیکن سامعین محترم ایک دروازہ سپیشل ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ یہ سپیشل دروازہ، جس طرح دولہے کے لیے سپیشل گیٹ پھولوں والا بنایا جاتا ہے کہ اس سے دولہا داخل ہوگا، تو اسی طرح اللہ نے روزہ دار کے لیے جو دروازہ بنایا ہے فرمایا یہ باب الریان ہے، باقی سارے دوسرے دروازوں سے داخل ہوگے، لیکن اس دروازے سے جس کا نام باب الریان ہے، اس دروازے سے صرف ایک ہی شخص داخل ہو سکتا ہے جو روزہ دار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے علم غیب سے نوازا ہے، ورنہ یہ بتاؤ جنت کا دروازہ دیکھا کس نے؟ جنت دیکھی کس نے ہے؟ ہم نے تو مصطفیٰ کے کہنے سے مانی ہے کہ جنت ہے، حضور نے فرمایا دوزخ ہے تو ہم نے کہا ہے، بھئی یہ غیب ہی تو ہے، یہ ساری باتیں غیب ہے۔ قرآن میں ابتدا میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پہ ایمان لائے کیا ہے؟ وہ متقی ہے۔ ہدی للمتقین، فرمایا ہدایت ہے متقین کے لیے۔ آگے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو سامعین محترم میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی نے دروازہ نہیں دیکھا لیکن کملی والے نے فرما دیا تو ہم نے کہا ہے۔ صحابہ نے کہا دروازہ ہے، کیوں ہے؟ مصطفیٰ نے فرما دیا۔ معلوم ہوا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غیب کے علم سے نواز رکھا ہے۔ سرکار دو عالم نور الجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو اللہ نے 5 چیزیں ایسے عطا فرمائی ہیں کہ جو پہلی امتوں کو اللہ نے عطا نہیں کی، پہلی امتوں کو نہیں ملی، میری امت کو دی ہے۔ وہ 5 کون سی ہیں؟ فرمایا وہ 5، پہلی چیز فرمایا روزہ دار کے منہ کی جو بدبو ہے اللہ کو مشک سے بھی زیادہ خوشبودار لگتی ہے، حالانکہ پورا دن معدہ جو ہے وہ گرمی سے نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے تو عجیب سی مہک آتی ہے منہ سے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کو وہ مشک سے، کستوری سے زیادہ جو ہے وہ پسندیدہ ہے۔ اللہ روزہ دار سے کتنی محبت کر رہا ہے، جس کو خوشبو اتنی پسند ہے تو یہ بتاؤ وہ رب ذوالجلال اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ آگے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پہ بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بھئی روزہ دار کو چاہیے کہ مسواک نہ کرے، مسواک کے بغیر رہے، کیونکہ وہ بو زائل ہو جائے گی اور رب ذوالجلال تو اس کو پسند کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ امام اعظم بھی بولتے ہیں، امام ابو حنیفہ بھی بولتے ہیں، اپنا موقف پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ روزہ دار کو چاہیے کہ وہ مسواک کرے۔ کیوں کرے؟ فرماتے ہیں جب بدبو رب کو اتنی پسند ہے تو جب خوشبو آئے گی تو پھر رب کو کتنی پیاری لگے گی۔ یہ ہر امام کا اپنا موقف ہے، لیکن یہ نہ سمجھے کہ وہ غلط ہے کہ یہ غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام الائمہ ہے، سراج الامہ ہے، کاشف الغمہ ہے، اور سارے کے سارے ائمہ کے سردار ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوسری جو اہم بات ہے جو اس امت کو عطا کی گئی ہے، فرمایا
پورا دن جب بندہ کھانے پینے سے بھوکا رہ کر دسترخوان سامنے سجا کر ساری چیزیں سامنے رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے، اب پھر بھی کھا نہیں رہا، ابھی 3 منٹ باقی ہے، ابھی 2 منٹ باقی ہے، کھا پھر بھی نہیں رہا، انتظار میں ہے کہ جب رب کا بلاوا آئے گا، رب کا حکم آئے گا تو میں کھولوں گا، کھاؤں گا اس وقت۔ تو فرماتے ہیں وَتَسْتَغْفِرْ لَهُمْ حِيطَانُ حَتَّى يَفْطِرُوا، فرماتے ہیں کہ اس افطار کے وقت دریاؤں سمندروں کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی اس روزہ دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے کہ رب کی رضا کے لیے سب کچھ اس میں ترک کر رکھا ہے، صرف رب کے حکم کا منتظر ہے۔ آگے فرماتے ہیں تیسری خصلت، وقت کا دامن جو ہے وہ چھوٹ رہا ہے لیکن میں یہ 5 پوری کروں گا، کوشش کرتا ہوں کہ سمیٹ دو اس کو۔ فرماتے ہیں کہ جنت ہر روز سجائی جاتی ہے، مختصر کرنے کے لیے میں تیسری خصلت بیان کر رہا ہوں۔ جنت ہر روز سجائی جاتی ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ دلہن کی طرح آراستہ ہو کر جنت روزانہ جو ہے وہ روزہ دار کی انتظار کرتی ہے کہ یہ روزہ دار مجھ میں داخل ہوگا۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں، چوتھی خصلت فرمایا شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے اور ماہ رمضان میں تاکہ برائیوں کی طرف نہ جائے، لیکن بد نصیب ہیں جو ماہ رمضان میں بھی برائی کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ صرف اتنے لفظوں میں ہی سب کچھ میں کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھیے کہ برائی کی طرف رغبت کرنا، یہ بتاؤ وہ بندہ پھر شیطان سے بھی بڑا ہو؟ شیطان تو بند ہے کہ جو رمضان میں بھی برائی کی طرف رغبت کرتا ہے اور برائی کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے تو یہی کہوں گا کہ وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں بنود، تم مسلمان ہو جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، اور زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب 5ویں خصلت فرمایا ماہ رمضان کی جب آخری رات آتی ہے نا، آخری رات، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ عرض کی حضور یہ ہے کیا؟ فرمایا جب مزدور اپنا کام مکمل کر لیتا ہے تو پھر اس کو شام کو مزدوری ملتی ہے، اب مہینے کا سفر مکمل ہو گیا ہے، رب ذوالجلال اپنے بندے کو مزدوری میں اجر میں کیا دے رہا ہے؟ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت عطا فرما رہا ہے۔ تو رب ذوالجلال احکم الحاکمین جل وعلا ہمیں اس ماہ مکرم کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ باقی حصہ جو ہے وہ اگلے جمعے پہ عرض کروں گا، یا ماہ رمضان مبارک میں فجر کی نماز کے بعد درس حدیث درس قرآن کا سلسلہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔